بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مشہور و معروف محدث مسعودی لکھتے ہیں کہ لقمان افریقہ کے ایک گاؤں نوبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے آقا کا نام کین بن حسر تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا پر تشریف لائے۔ وہ ایک عبد صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے طویل عمر پائی، دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے۔ میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ۔ جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو۔ اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطیٰ، خاص کر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جو کہ ایک سیاہ فام افریقی اور بدصورت شخص ہوتے ہوئے حکمت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے ہیں، تو یہ صرف اور صرف روح و نفس کی خوبصورتی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنا پر روایت میں آیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں نہیں چراتے تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ تو کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی، امانت ادا کرنے، سچ بولنے اور بیہودہ باتوں سے بچنے کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے فرزند کے نام وہ 10 نصیحتیں جو قرآن کی 5 آیات میں مذکور ہیں، عقائد، اخلاق اور آداب معاشرت کا مجموعہ ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ اے بیٹے، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اے بیٹا، نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمینوں کی گہرائیوں میں ہو، تو خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا کہ وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو کہ یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اور خبردار، لوگوں کے سامنے اکڑ کر منہ نہ پھلا لینا۔ زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا کہ خدا اکڑنے والے اور مغرور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا کہ سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک دن جناب لقمان علیہ السلام